دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم گاؤں کے بیچوں بیچ کھجور کے اونچے لمبے درختوں کے نیچے چرپائیاں بچھا کر لیٹ گئے، جہاں تک سورج کی تپش پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اوپر دیکھا تو نیلا آسمان اتنا شفاف تھا، یوں لگتا تھا جیسے ابھی ہاتھ بڑھاؤں تو اس کی ٹھنڈک انگلیوں پر اتر آئے۔ اس کے نیچے کھجور کے پتوں کی سبز چھتری تھی، جو آسمان کے گہرے نیلے رنگ کے ساتھ مل کر ایسا منظر بنا رہی تھی جیسے کسی مصور نے صرف 2 رنگوں سے ایک عظیم شاہکار تخلیق کر دیا ہو۔ میرا نام شہیر عادل ہے۔ میں فوٹوگرافی اور دوسرے ملکوں کے سفر کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں۔ آپ میرے سفر نامے میری ویب سائٹ www.shahiradil.com سے خرید سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ پتوں کے درمیانی خلاؤں سے کبھی کبھی ہوا کا کوئی جھونکا آتا اور چرپائی کے کنارے پر پاؤں لٹکائے لیٹے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی پاؤں پر گدگدی کر رہا ہو۔ ماحول کی خاموشی میں دور کہیں کسی پرندے کی آواز شامل ہو جاتی اور پھر وہی ٹھنڈی ہوا۔ بس 2-3 منٹوں ہی میں خوابوں کی دہلیز تک پہنچ گیا۔ شاید آنکھ لگے ابھی 10-15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ بچوں کے کہکوں اور دوڑتے قدموں کی آوازوں نے جگا دیا۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا تو دیکھا چند بچے مٹی کے میدان میں ایک پرانی فٹ بال نما گیند سے کھیل رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر بے فکری تھی، قدموں میں چستی اور ہنسی میں وہ شفاف معصومیت جو شہروں کے شور بھری زندگی میں بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ میزبان بھی جاگ چکا تھا اور مسکراتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہت سادہ لوگ ہیں، سادہ زندگی ہے ان کی، میں نے آہستہ سے کہا جیسے خود اپنی سوچ سن رہا ہوں۔ میزبان نے گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں ہمیں تو یہ زندگی سیدھی سادی لگتی ہے، لیکن اگر ہمیں یہاں کے اصولوں پر چل کر دیکھنا پڑے تو شاید ہمیں یہ دنیا زیادہ پیچیدہ محسوس ہو۔ وہ رکا، پھر مٹی پر پڑے ایک چھوٹے سے پتھر کو پاؤں سے آگے دھکیلتے ہوئے کہنے لگا، اصل میں ان کی دنیا کے اپنے پیمانے ہیں۔ یہاں بارش صرف موسم نہیں، زندگی ہے۔ کھیتی، مویشی، سفر سب اسی ایک نعمت پر چلتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ سینکڑوں کلومیٹر دور برسنے والی بارش کی بو بھی سونگھ لیتے ہیں۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی ہوا خوشخبری لائے گی اور کون سا بادل صرف دھوکہ ہے۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی اور سامنے کھیلتے بچوں، ہلکی لہراتی کھجوروں اور نرم دھول میں چلتے ہوئے مرغے کو دیکھا۔ سب کچھ سست رفتاری سے چلنے والی ایک مکمل دنیا کا حصہ تھا، ایک ایسی دنیا جو شاید وقت کے دباؤ سے آزاد تھی۔ یہ ایک الگ طرح کی حکمت ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے یہ لوگ اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو ہم سے بہتر پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ زمین کی نمی ہو، ہوا کی مہک ہو یا انسانوں کے دل۔ میزبان نے اپنی بات مکمل کی۔ ہوا کا ایک اور جھونکا آیا، کھجور کے پتوں نے ہلکی سی سرسراہٹ پیدا کی۔ دوپہر کی وہ سستی اور کھجور کے سائے کی ٹھنڈک اب بھی میرے بدن پر جیسے ہلکا سا ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بچے کھیل رہے تھے، ہوا نرم تھی اور گاؤں کی خاموشی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ جب کافی عرصے بعد بارش ہو تو مٹی سے ایک دل موہ لینے والی خوشبو اٹھتی ہے، جسے انگریزی میں پیٹریچر کہتے ہیں، اور آج کل تو کئی کمپنیاں اسی مہک کو پرفیوم کی شکل میں بیچ رہی ہیں، وہ بھی ایسے داموں پر کہ آدمی سوچتا رہ جائے کہ مٹی کی خوشبو بھی اب ایک عیاشی بن گئی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ انسان وہ خوشبو بہت دور سے محسوس کر لیتا ہے۔ شارک جیسے خون کے پیاسے جانور کو تو پانی میں آدھا کلومیٹر دور سے خون کی بو آ جاتی ہے، لیکن بارش کی خوشبو، اس کے معاملے میں انسان کی ناک شارک سے 2 لاکھ گنا زیادہ حساس ہوتی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ خدا نے ہمیں کتنی حساس حصے عطا کی ہیں، لیکن ہم لوگ شاید اپنی یہ ساری صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے لیے دور کہیں ہونے والی بارش کی بو کو سونگھنا زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم موسم کو موبائل ایپ سے جان لیتے ہیں، ہوا کی خبر خبروں سے، اس لیے ہماری حصیں ختم سی ہو گئی ہیں۔ مجھے فوراً وہ ماہر دیہاتی یاد آ گئے جو لکڑی کی 2 چھڑیوں سے زیر زمین پانی کا سراغ لگا لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک الگ دنیا کا علم ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں کچھ لوگ چھڑیوں سے زمین کو پڑھتے ہیں۔ چھڑیاں جب پانی کی موجودگی محسوس کرتی ہیں تو ہلکی سی حرکت کرتی ہیں، جیسے زمین اپنی زبان میں جواب دے رہی ہو۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پانی زمین کے پیٹ سے نکالنا پڑتا ہے اور صحرا میں پانی اوپر آسمان سے گرتا ہے۔ دونوں جگہ کھوج، احساس اور انتظار مشترک ہے، صرف منبع بدل جاتا ہے۔ اور یہ علم صرف ہمارے ہاں نہیں، میں نے آسٹریلیا میں بھی دیکھا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگ جنہیں ایبرنجل کہتے ہیں، جن کا رہن سہن ہزاروں سال پرانا ہے، آج بھی اسی پر قائم ہے۔ جدید دنیا چاہے کتنی ہی ترقی کر لے، وہ لوگ زیر زمین پانی کا سراغ لگانے کے لیے اپنی چھڑیوں اور روایتی طریقوں پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ میں ذرا لمحے بھر کے لیے رکا۔ سامنے کھجور کے پتوں سے روشنی چھن چھن کر زمین پر نقش بنا رہی تھی۔ بچوں کی ہنسی، ہوا کی سرسراہٹ اور وہ دور تک پھیلا ہوا سکون، سب مل کر ایک کہانی تشکیل دے رہے تھے۔
دنیا چاہے جہاں پہنچ جائے، فطرت کے قریب رہنے سے انسان وہ چیزیں جان لیتا ہے جنہیں بڑی بڑی لیبارٹریاں بھی پوری طرح نہیں سمجھ پاتی۔ شاید اسی لیے گاؤں والے، بدو، ایبرنجل سب اپنے ماحول کے ماہر ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں پھر سے سننا، سونگنا اور دیکھنا سیکھنا پڑے گا۔ شاید ہم بھی فطرت کے ان اشاروں کو سمجھ سکیں جنہیں یہ لوگ صدیوں سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہوا ایک بار پھر چلی، کھجور کے پتے سرسرائے اور مجھے لگا جیسے فطرت میری سوچ پر سر ہلا کر کہہ رہی ہو، ہاں تم نے ٹھیک کہا۔ سنہری شام آہستہ آہستہ کھجوروں کے سائے میں اتر رہی تھی۔ بچے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، مٹی کا رنگ گہرا ہونے لگا تھا اور ہوا میں وہ ٹھنڈک شامل ہو چکی تھی جو دن بھر کی گرمی کا حساب برابر کر دیتی ہے۔ ہم دونوں چرپائی پر نیم دراز بیٹھے تھے جب مجھے اچانک ایک خیال آیا۔ ایک بات تو بتاؤ، اگر یہاں کسی کو طبی مسئلہ ہو جائے تو یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کوئی ہسپتال تو قریب نہیں ہوگا؟ میزبان نے تھوڑی دیر سوچ کر جواب دیا، اس طرف یعنی جنوب میں تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں ایک ڈسپینسری اور بنیادی علاج کی سہولت موجود ہے، لیکن میرے علم میں کبھی کوئی بڑا کیس نہیں آیا جس میں انہیں ایمرجنسی میں وہاں لے جانا پڑا ہو۔ موسمی بخار ہو، دانت نکالنے ہو، زخم ٹانگ کے لگانے ہو یا سانپ کا کاٹا، یہ سب لوگ خود ہی نمٹا لیتے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اور اگر خون وغیرہ کی ضرورت پڑے، حادثہ ہو جائے یا زچگی کا کوئی مسئلہ ہو؟ دیکھو، خون کی ضرورت زیادہ تر حادثات میں پڑتی ہے اور یہاں حادثات ہوتے ہی نہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، مشینری نہیں ہے، سڑکوں پر دوڑ بھاگ نہیں ہے۔ باقی ڈیلیوری کے کیسز ہیں، میرا خیال ہے وہ پہلے ہی قصبے کے ہسپتال چلے جاتے ہوں گے، یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچانک اس نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے کبھی خون عطیہ کیا ہے؟ میں نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، ایک بار گیا تھا، لیکن وہ لوگ پوچھتے ہیں خون کہاں سے لیا ہے، کس کا ہے، بالٹی میں کیوں لائے ہو؟ آخر میں تنگ آ کر واپس آ گیا۔ میزبان نے پہلے تو 1-2 سیکنڈ مجھے گھورا، پھر ناک سکیڑ کر بولا، بہت ہی کوئی گھٹیا لطیفہ سنایا۔ ہم دونوں زور سے ہنس پڑے۔ گاؤں کی شام میں کچھ دیر تک ہم دونوں بے تکی اور کام کی باتیں کرتے رہے، کبھی دیہات کی زندگی، کبھی شہروں کی بھی ہنگم دوڑ، کبھی مویشیوں کی قیمتوں پر بحث اور کبھی جدید ٹیکنالوجی پر حیرت۔ باتوں کا سلسلہ یوں ہی بہہ رہا تھا کہ وقت کا بالکل پتہ نہ چلا۔ یہاں کی شامیں عجیب ہوتی ہیں، سورج غروب ہوتے ہی جیسے ماحول پر ایک نرم پردہ سا پڑ جاتا ہے، ہوا کی رفتار تھوڑی بڑھ جاتی ہے اور رنگ مان پڑنے لگتے ہیں۔ اس دوران ایک تیز سی کچھ ناگوار سی بو ہوا میں شامل ہونا شروع ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر سونگا اور سوچا شاید کھانا پک رہا ہو یا تندوری چکن کی بو ہو یا شاید کوئی سبزی جل گئی ہو، مگر اس میں عجیب سی کڑواہٹ تھی۔ آخرکار میں نے میزبان سے پوچھ لیا، یہ کیسی بو ہے؟ پہلے تو لگا کہ کھانے کی خوشبو ہے، لیکن یہ تو کچھ اور ہی لگ رہی ہے۔ وہ ہنس پڑا، ہاں شروع میں یہی لگتا ہے، یہ اصل میں جانور کی چربی سے بنے لیمپ ہیں، رات کو ان میں آگ لگائی جاتی ہے تاکہ روشنی رہے۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا جہاں لکڑی کے کھونٹوں سے بندھے لیمپ جل رہے تھے، اور ہاں یہاں سولر پینل بھی ہیں، بیٹریاں بھی ہیں۔ روشنی کا بندوبست آج کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان لیمپوں کی عادت پرانی ہے، جیسے بزرگوں کی کوئی روایت ہو، رات ان کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ میں نے اس بو کو دوبارہ محسوس کیا، اب وہ کم ناگوار لگ رہی تھی، شاید عادت ڈالنے میں چند لمحے لگتے ہیں۔ ارد گرد پھیلے اندھیرے میں ہلکی روشنی، دور مویشیوں کی گھنٹی کی آواز، کہیں کوئی عورت برتن دھوتی ہوئی، کہیں کوئی بچہ ماں کے پیچھے لپکتا ہوا، اور ان سب کے درمیان وہ لیمپوں کی بو ایک پراسرار سا ماحول بنا رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے ہم وقت میں پیچھے چلے آئے ہوں، جیسے یہ جگہ جدید دنیا کے شور سے دور کسی اور ہی صدی کی آخری سانسیں سنبھالے کھڑی ہو۔ ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ جانا کس طرح ہے کہ اچانک میزبان کے 2 رشتہ دار اندھیرے سے نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے پر عجلت اور خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے ہمیں اشارہ کیا، آئیں، اور ہم ان کے پیچھے چل پڑے۔ گاؤں کی کچی زمین رات کی نمی سے ٹھنڈی ہو چکی تھی اور کھجوروں کے سایوں میں کبھی کبھی روشنی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جلتے بجھتے محسوس ہوتے۔ کچھ ہی دیر میں ہم نسبتاً کھلی جگہ میں پہنچ گئے جہاں تمبو جیسے بڑے بڑے خیمے نصب تھے۔ ایک خیمے میں داخل ہوئے تو درمیان میں پتھروں کے بیچ لکڑیاں رکھ کر آگ جلائی گئی تھی، جس کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے تھے اور کچھ آ جا رہے تھے۔ دھوئیں کی پتلی لکیریں خیمے کے چھت کے عین درمیان بنے خلا سے نکل کر اوپر آسمان میں گم ہو رہی تھیں۔ چند لمحے آنکھوں کو اندھیرے اور تیز روشنی کے امتزاج سے مانوس ہونے میں لگے۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ایک خیمہ مردوں کے لیے ہے اور اس کے برابر والا خیمہ خواتین کے لیے۔ عورتوں والے حصے میں پردے کے لیے جان بوجھ کر ہلکا سا اندھیرا رکھا گیا تھا۔ وہاں سے ہلکی سرگوشیوں، کبھی دبے دبے کہکوں اور کبھی زیور کی کھنک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔